اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات میں مشرکین مکہ کا جواب دیا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کیوں نہیں آپ پر ایسی وحی اتارتا کہ جو ہمیں نظر آئے، واضح برقوں میں لکھی ہوئی، صحیفوں میں لکھی ہوئی، اوراق میں لکھی ہوئی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا، اور جو فرشتہ لے کر کیا ہے اس کی تصدیق بھی کرے کہ جی ہاں یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی، ان معاملات کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جائے، یہ تو ویسے ہی بدبخت ہے، انہیں آپ کی نشانیوں کا خوب اچھی طریقے علم ہے، یہ صرف اپنی چدراہٹ اور اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ اس وجہ سے بھی آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ کی اطاعت کر لی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سردارت، ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، جو کہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور ہمیں آپ علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا پڑے گا، ہمیں نیچے بیٹھنا پڑے گا، اور پیغمبر علیہ السلام کا قد اونچا ہو جائے گا۔ تو یہ اس وجہ سے بھی اپنی بغض اور انا اور اپنے تکبر کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آگے رب تعالیٰ نے اس کا ایک وجہ بیان فرمایا کہ اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں کہ آپ پر دین جس طرح نازل ہو رہا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق برقوں کی صورت میں نازل ہو، لکھا ہوا ہو، فرشتہ بھی ساتھ آئے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرے، اگر اس صورت میں بھی ہو تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہیں گے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اسے اپنی ہاتھوں سے چھو بھی لے، دیکھ بھی لے کہ یہاں واقعتاً یہ فرشتہ لے کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دین ہے، تو پھر یہ کیا کہیں گے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، آپ کا کام ہے بلغوا انی ولو آیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، باقی رب جانے، رب کا معاملہ جانے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں وحی لے کر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر پھر فرشتہ اپنی حالت میں وحی لے کر کے آ گیا، پھر اس کو آپ نے نہ مانا تو پھر معاملہ ختم، پھر آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا، پھر آپ کو فوراً سزا دی جائے گی اور پھر آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور پھر آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین نے دھمکی لگائی ہے۔ اور باقی رہی بات، یہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے، یہ جب یہودی اور مشرکین